حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں او احسن القصص یعنی بہترین قصہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جو صبر تقو اور اللہ پر کامل ایمان کی مثال ہے۔ خاندان اور پس منظر۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دیگر بیٹے مختلف ماں سے تھے، لیکن حضرت یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین ایک ہی ماں سے تھے، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو اپنے والد کی خصوصی محبت حاصل تھی۔ حضرت یوسف کا خواب۔ 7 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں سے نہ بیان کریں ورنہ وہ حسد کریں گے۔ حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے بعض ان سے حسد کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو شکار کے بہانے ساتھ لے جانے کی اجازت اپنے والد سے طلب کی اور پھر انہیں ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ بعد ازاں انہوں نے حضرت یوسف کا خون آلود کرتا اپنے والد کے پاس بھیجا اور جھوٹ بولا کہ ایک بھیڑیا انہیں کھا گیا ہے۔ مصر میں غلامی۔ 4/14 صبح کے 6:41 ایک قافلہ جب اس کنویں کے قریب سے گزرا تو انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا۔ اس قافلے نے انہیں مصر میں غلام کے طور پر بیچ دیا، جہاں عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی خواہش کو رد کیا تو زلیخا نے جھوٹا الزام لگا کر انہیں قید کروا دیا۔ قید میں خوابوں کی تعبیر۔ قید کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر کی جو بعد میں سچ ثابت ہوئیں۔ بادشاہ مصر نے بھی ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ مصر میں 7 سال خوشحالی ہوں گے، اس کے بعد 7 سال قحط آئیں گے۔ بادشاہ نے ان کی تعبیر کو سچ سمجھا اور انہیں خزانے کا وزیر مقرر کر دیا۔ خاندان کی ملاقات اور معافی۔ قحط کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے مصر آئے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچانا لیکن وہ انہیں نہیں پہچان سکے۔ کچھ آزمائشوں کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور انہیں اپنے والد اور خاندان کو مصر بلانے کی دعوت دی۔ خاندان کا مصر آنا اور حضرت یعقوب کی وفات۔ 4/14 صبح کے 6:41 حضرت یعقوب علیہ السلام اور باقی خاندان جب مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ بعد ازاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق انہیں دفن کرنے کے لیے ان کے جسم کو شام، فلسطین بھیجا اور پھر واپس مصر آ کر زندگی گزاری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمیں صبر تقو اور اللہ کی رضا کی کوشش کی ترغیب دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہترین تدبیر کرتا ہے۔ 4/14 صبح کے 6:42 حضرت یوسف علیہ السلام کا باقی سفر اور ان کے معجزات۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں نہایت حکمت اور عدل سے حکومت کی۔ جب قحط کے سال آئے تو ان کی تدبیر اور دانشمندی کی بدولت پورے مصر اور ارد گرد کے علاقوں کو خوراک میسر آئی۔ ان کی انتظامی صلاحیت ایک معجزہ ہی تھی کیونکہ انہوں نے 7 سال خوشحالی میں غلے کو محفوظ کیا اور پھر قحط کے 7 سالوں میں وہی غلہ لوگوں کو مہیا کیا۔ بھائیوں کی توبہ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کو بھائیوں کے سامنے ظاہر کیا تو وہ شرمندہ ہو گئے اور اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کو معاف کر دیا اور فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ عظیم معافی اور درگزر حضرت یوسف علیہ السلام کے بلند اخلاق کی علامت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کی واپسی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اپنے بھائیوں کے ذریعے والد کو بھیجا تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو غم کی شدت سے بینائی کھو چکے تھے وہ کرتا سونگھ کر کہنے لگے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور جب کرتا ان کی آنکھوں پر رکھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ بینائی عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مصر میں گزارا۔
انہوں نے اللہ کی اطاعت، عدل و انصاف اور صبر کا عملی نمونہ پیش کیا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ 4/14 صبح کے 6:43 جب تم مصر سے نکلو تو میری ہڈیاں یہاں سے لے جانا۔ یہ وصیت کئی سو سال بعد پوری کی گئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اہم اسباق: 1 صبر۔ جب ان پر ظلم ہوا، بھائیوں نے دھوکہ دیا، قید میں ڈالے گئے تو وہ ہمیشہ صبر کرتے رہے۔ 2 معافی۔ اپنے بھائیوں کو معاف کر کے انہوں نے ہمیں درگزر کی عظیم مثال دی۔ 3 اللہ پر بھروسہ۔ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھا۔ 4 دانشمندی۔ قحط کے سالوں میں حکمت عملی سے معیشت سنبھالی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان نہ صرف ایک نبی کی زندگی ہے بلکہ ہر مسلمان کے لیے زندگی گزارنے کا عملی نمونہ بھی ہے۔ ان کا واقعہ قرآن مجید میں سورت یوسف میں نہایت خوبصورتی اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جو ہمیں درس دیتا ہے کہ مشکلات کے بعد آسانی ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔